ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ایسی ہے کہ کوئی ایک دن ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے مختص نہیں کیا جا سکتا، کچھ لمحے ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے مختص نہیں کیے جا سکتے۔ آپ کی دین اسلام کے لیے خدمات اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت ہمیں یہ بات کہنے پہ مجبور کرتی ہے کہ واقعی میں جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حق ادا کیا ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جسے ہم بیسٹ فرینڈ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ بیسٹ فرینڈ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے دل کا ہر حال اس سے بیان کرتے ہیں، اپنی تکلیفیں، اپنی خوشیاں، اپنی ذات سے جڑی ہوئی ہر چیز۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بیسٹ فرینڈ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے وہ مصروف ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے اپنی الجھنوں میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے اپنے کاموں کی وجہ سے ہمارے لیے وقت نہیں نکال پاتا۔ اگر بیسٹ فرینڈ کی ڈیفینیشن کسی سے سیکھی جا سکتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے بیسٹ فرینڈ تھے جنہوں نے ہر لمحہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور وہ ساتھ ایسا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے اذن سے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ صادق کے نام سے مشہور تھی۔ کفار بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ان کے بعد اگر کسی کو یہ ٹائٹل ملا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور کس وجہ سے ملا کہ بلا چوں چراں آپ نے واقعہ معراج کی تصدیق کی۔ ہم بینگ اے اسٹوڈنٹ بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ یار، اور سائنس نے بھی ہمیں بہت زیادہ گھما پھرا دیا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، وقت کیسے رک سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس وقت کیسے، کیوں، کہاں، کب، یہ کوشچنز نہیں کیے۔ انہوں نے کہا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ برحق ہے۔ اب وہ کیسے ہوا یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت مدینہ کا کٹھن سفر ہو، غار ثور کا واقعہ آپ تمام کو معلوم ہوگا کہ ایک سانپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنا بیتاب تھا کہ وہ وہاں پر موجود تھا آپ کے دیدار کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سوراخ میں وہ موجود تھا اس پر اپنا پاؤں رکھا تو اس نے ڈس لیا۔ وہ ڈسا اس لیے کہ میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیتاب ہوں اور تم راہ میں رکاوٹ بن رہے ہو۔ اس تکلیف کو برداشت کرتے رہے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ جب آنسو گرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے پوچھا، پھر کہا کہ سانپ نے ڈس کیا ہے۔ اس کے بعد کا جو واقعہ ہے، سوراخ کی جگہ تھی، دشمن بہت قریب تھا، مکڑی نے جالا بن دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہوئے، دشمن بہت قریب آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی کا جواب اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن کریم کی آیت تمام مسلمان پڑھتے ہیں جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کے لیے بہت سی خدمات انجام دی۔ سب سے زیادہ اپنے مال و دولت سے دین اسلام کو فائدہ پہنچایا۔ امہات المومنین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے مال و دولت سے دین اسلام کو بہت نفع پہنچایا۔
اور مرد حضرات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے مال و دولت سے دین اسلام کو بہت فائدہ پہنچایا۔ آپ کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور صحبت کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ بہت اچھے میسنجر بنے، پیغام پہنچانے والے بنے، دین اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے بنے۔ اور دیگر متعدد صحابہ کرام، جن میں اگر میں کہوں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، آپ کے دعوت سے، آپ کی دعوت دینے کی وجہ سے دین اسلام میں داخل ہوئے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طرح سے آپ کا جو بادشاہ تھا، جو حاکم تھا، وہ آپ کو تکلیف دیا کرتا تھا اور کس طرح سے سینے پہ پتھر رکھ کے دھوپ میں آپ کو لٹایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ دین اسلام سے انکار کرو، لیکن آپ منکر نہیں ہوتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگا معاوضہ دے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا، اور حضرت بلال کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ دین اسلام کے پہلے مؤذن قرار پائے۔ تو بیس کس کی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ مجھے جتنا نفع ابوبکر نے کے مال میں دیا ہے، اتنا کسی کے مال نے نہیں دیا۔ جب مدینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جو زمین خریدی گئی وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رقم سے خریدی گئی تھی۔ 11 ہجری میں آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے، اور آپ نے بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا، جن میں سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ مدیان نبوت اور منکرین زکوٰۃ کا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، اگر وہ اس سے انکار کرتا ہے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر نے منع فرمایا، لیکن ان کے لیے کیا چیز بڑھ کر تھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہونے والی چیزیں۔ مدیان نبوت کے خلاف، مدیان نبوت کی سرکوبی کی، مسلمہ بن کذاب کے حالات و واقعات سے ہم سب واقف ہیں، کس طرح سے آپ اس سے نپٹے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر ہم پوری زندگی کا مطالعہ کریں تو عملی نمونہ اگر ہم ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی؟ ایک جو آپ کی صاحبزادی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی شان کے کیا کہنے، کس کی تربیت ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کے صاحبزادے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، کس کی تربیت ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین اسلام سے محبت کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ میں سامان کی ضرورت پیش آئی، اپنے گھر کا پورا سامان لے کر آ گئے اور کیا فرمایا؟ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ ہم آج یہ بات کر سکتے ہیں؟ ہم بالکل نہیں کریں گے۔ ہم پہلے اپنے 6-10 سال کی پلاننگ پوری کریں گے، ارے یار یہ اتنا ہمارے پاس بجٹ ہے، اس کو سائڈ پہ کرو، پھر جو بچا کچا رہ جائے گا وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ وہ بھی نہ دیں ہم۔ لیکن محبت کا کیا عالم، سب کچھ دے دیا، میرے لیے اللہ اور اس کا، اور جس کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہو جائے پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ مطالعہ کر رہی تھی میں 2-3 دن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے، بہت سے مقامات ایسے آئے جہاں پر دل ایک دم لرز گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ
دنیا میں جنت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہلوا دیا کہ آپ جنتی ہیں، لیکن پھر بھی اپنے اعمال کی اتنی فکر۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں ہیں، ہم کہیں بھی نہیں ہیں، پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں، ہماری ڈھٹائی اللہ غفور الرحیم ہے۔ بھائی ارے کچھ کرو گے تو اللہ غفور الرحیم ہے نا۔ پیپر میں ٹیچر کہتے ہیں نا اٹیمپٹ کر لیں، مارکس ہم دے دیں گے، خالی پیپر دیں گے تو ہم بھی مارکس نہیں دے سکتے۔ اللہ غفور الرحیم ہے اپنے معاملوں میں، اللہ رب العزت حقوق العباد میں غفور الرحیم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخصیت ہے جس نے حقوق العباد کو 100% فوقیت دی ہے، لوگوں کے کام آئے ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سیرت کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔